اب صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فدائی تھے، جانثار تھے اور ساتھی تھے، اپنی تمام تر محبتیں اور عنایتیں اور کرم نوازیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھار کر دینا ہی اپنی اصل زندگی سمجھتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ صرف ایک صحابی ایسے تھے کہ جو جنگ کے اندر شریک تو نہ تھے، لیکن انہوں نے بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کر کے اجازت چاہی کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، ورنہ شرط یہی تھی کہ احد کے مجاہد اور غازی وہی اس بازی کو سر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نکلیں۔ مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور یہاں مسلمان یہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہاں ابو سفیان کو کسی نے بتا دیا کہ بھی معاملہ بڑا گڑبڑ۔ مسلمان بفرے ہوئے شیر کی طرح، طوفانی لہروں کی طرح، گرجتے بادلوں کی طرح اور امڑتے طوفان کی طرح تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں، اور تم مدینہ سے بچ کے نکل آئے ہو، اب تمہاری خیر نہیں۔ اب اللہ نے یہ خوف مشرکوں کے لشکر کے دل کے اندر ڈال دیا، اور انہوں نے واپسی کے اندر ہی عافیت سمجھی کہ چلیں ادھوری فتح صحیح، بغلیں تو بجا سکتے ہیں، نعرے تو لگا سکتے ہیں، لوگوں کو تو بتا سکتے ہیں، پوری بازی جیتتے جیتتے کہیں باقی جنگ بھی نہ ہار جائیں۔ وہ مکہ کی طرف پلٹ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 میل دور حمراء الاسد 3 روز تک وہاں قیام کیا۔ یہاں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے، اس کے جانثار ساتھی، اس کی آواز پر لبیک کہنے والے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تو اس جنگ کے اندر اپنے دشمنوں کو، اسلام کے باغیوں کو، جھوٹے دعوے داران اسلام کو پرکھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ بات واضح ہو جائے، سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے، اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جائے، جان دینے والے اور جان بچانے والے واضح ہو جائے۔ اور یہ جو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، یہ مت سمجھیں کہ اس ڈیل کا انہیں کوئی فائدہ ہے۔ اللہ نے اس لیے ڈیل دی ہے تاکہ اپنی غلطیوں کے اندر مزید اضافہ کر کے جہنم کو جا سکیں۔ اور پھر اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ یہ دشمن تمہیں ڈراتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے برس پھر آئیں گے، بدر میں ہمارا تمہارا ٹکراؤ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ ابو سفیان ایک بہت ہی ہوشیار اور چالاک سیاستدان تھا، موقع محل کی نزاکت کو بہت سمجھتا تھا، اور پراپوگنڈا کا بہت زیادہ ماہر تھا۔ الحرب خدعہ، نعیم بن مسعود ثقفی کو بھجوایا کہ جاؤ چند دن مدینہ کے اندر رہو، اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے خفیہ خفیہ اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچاؤ کہ اس دفعہ دشمن بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہا، اس دفعہ ابو سفیان کے ساتھ اتنا لشکر ہے، اتنی افواج ہیں، اتنا اسلحہ ہے، اور یہ اس کی طاقت ہے اور وہ اس کی طاقت ہے۔ اللہ فرماتے کہ شیطان خود نہیں آتا، اس کے کرندے اور اس کے چیلے اور اس کے پیروکار اور اس کو ماننے والے آ کے تمہیں ڈراتے۔ کہہ دیجئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہی وہ جملہ ہے کہ جب تن و تنہا میرا خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جسے آگ کے اندر جالا جا رہا تھا، اور دنیا بھر کی تمام طاغوتی قوتیں
اپنے تمام تر اسلحہ کے ساتھ اللہ کے نبی ابراہیم کو جلا دینا چاہتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ ایسا جملہ ہے کہ کوئی بھی پریشان اور کوئی بھی مصیبت کا مارا اور دکھوں کے اندر مبتلا جب آدمی یہ بات کہتا کہ اللہ دنیا کے ساتھ میرے سارے رشتے اور میرے ناطے ٹوٹ گئے، حسبنا اللہ، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی ذریعہ نہیں، میرا کوئی وسیلہ نہیں، میرا تو ہی تو ہے۔ تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ ونعم الوکیل، مجھ سے بہتر ہمدرد اور غم گسار، پیار کرنے والا، سینے کے ساتھ لگانے والا، مشکلات حل کرنے والا اور دلی آرزوئیں پوری کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ مت ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ میں قادر مطلق ہوں، میں جب چاہوں زمین و آسمان کو پلٹ سکتا ہوں، زمین کو کھول کے تمہیں اس کے اندر دنسا سکتا ہوں، ہر چیز میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، دکھ، تکلیف، پریشانی، رنج اور زخم کھانے کے بعد تم نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو لبیک کہا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا ان کا انجام بہت اچھا ہے، ان کو بہت اعزاز کے ساتھ نوازا جائے گا، اللہ کی رحمتیں اور مہربانیاں اور اس کا فضل اور احسان ان پر ہمہ وقت رہے گا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے آ کے کہا کہ بھئی دشمن بہت بڑا ہے، اس کی عددی اکثریت بہت زیادہ ہے، اسلحہ کی فراوانی بے انتہا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ان کے پائے استقامت کے اندر لغزش نہ پیدا کر سکیں، بلکہ انہوں نے کہا فزادہم ایمانا، ایمان بڑھتا چلا گیا، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ساری دنیا دشمن ہو جائے، پوری کائنات کی طاغوتی قوتیں اکٹھی ہو جائیں، پھر بھی میرا کیا کر لیں گے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں، حفاظت کرنے والا نہیں، محفوظ رکھنے والا نہیں، فتح و کامیابی سے ہمکنار کرنے والا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں، میرا اللہ کا ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرا ساتھ دے گا، اور اللہ بہترین ساتھی ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اور اس کی نوازشوں اور عنایتوں کے ساتھ وہ لوگ پلٹے۔ لم یمسسہم سوء، چلے گئے میدان کے اندر، دشمن دم دبا کے بھاگ گیا، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، وہ اللہ کی محبتیں اور اللہ کی رضامندیاں اور اللہ کی خوشنودی کے متلاشی تھے، اور جو اللہ کی خوشنودی کا متلاشی ہو تو اللہ بہت ہی فضل والا اور بڑی ہی عظمت والا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان تمہیں اپنے ساتھیوں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے ماننے والوں کے ذریعے، اپنے چیلوں چانٹوں کے ذریعے، اپنے پیروکاروں کے ذریعے تمہیں ڈراتا اور دمکاتا ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے کیوں ڈرنا؟ وخافونی، مجھ سے ڈرو گے؟ ان کنتم مؤمنین، کہ میرے ہی ہاتھ کے اندر ہر چیز ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہ جو کفر کے اندر، بے ایمانی کے اندر، دغے کے اندر، فراڈ کے اندر، بے ایمانی کے اندر جلدی کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، آپ ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کی بے اعتدالی پر، بے دینی پر، غیر مستقل مزاجی کے رویے پر آپ کڑتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے دن ان کا کوئی حصہ نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تڑپا دینے والا، رلا دینے والا اور دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان،
یہ سیدھی سادی بات تھی کہ ایمان لے آتے، اللہ کی بات کو مان لیتے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتے، لیکن ان بے ایمانوں نے دنیا کے تھوڑے فائدے کو خریدا، اس فائدے کو بہت بڑا جانا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ جو کاروبار کر رہے ہیں نا کہ ایمان بیچ رہے ہیں اور کفر خرید رہے ہیں، اور ان کی یہ خرید و فروخت اور ان کی یہ تجارت اور بے دینی ہو جانا اللہ کا کیا بگاڑ سکتی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جوتے پڑیں گے قیامت کے دن۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اب یہ کافر لوگ یہ مت انتظار کریں، مت سوچیں کہ یہ جو اللہ نے ڈیل دی ہے اس کا ان کو کوئی فائدہ ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ انما نملی لہم، ہم تو اس لیے یہ مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اثما، بدی کے اندر اور پڑے رہیں، غرق رہیں، مست رہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ تو دنیا میں جو سزا ملنی ہی ملنی ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، یہ تو بات نہیں ہے نا کہ ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کی خالی زبانی دعوے پر اعتبار کرتے ہوئے تو معاملہ نہیں ہوگا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ان کو دیکھ لے گا، بلکہ اللہ تو حتی یمیز الخبیث من الطیب، ناپاک اور پاک، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا، اللہ تو اس کو چھانٹ دینا چاہتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اب یہ بات بھی نہیں ہے کہ اللہ ہر بندے کو بتاتا پھرے کہ کون منافق ہے، کون کافر ہے اور کون کیسا ہے، یہ بات اللہ ہر بندے کو نہیں بتا سکتا، نہ ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے بھی درمیان میں ایک عرفہ و اعلیٰ ہستی کو درمیان کے اندر رکھتا ہے کہ جس کی ضرورت اللہ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ کے اندر فرما رہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے سر پہ چاہتا ہے ہما بٹھا دیتا ہے، جس کے سر پہ چاہتا ہے تاج سجا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرُسُلِهِ، یعنی ایک رسول پر ایمان لانا در حقیقت تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے والی بات۔ اگر آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم، نوح، ادریس، سب انبیاء کرام کو ہم رسول مانتے ہیں، اور ایک رسول کا انکار کرنا پوری کائنات کے رسولوں کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ آج اگر کوئی یہودی اور نصرانی یہ بات کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہوں، سابقہ تمام انبیاء اکرام کو مانتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام کا بھی اس کا ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، ایمان لاؤ گے، کھرے اعمال کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑا ہی بہترین بدل ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور مت گمان کرے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے کہ اپنے عزیزوں پر، رشتہ داروں پر، ہمسایوں پر اور حاجت مندوں پر خرچ نہیں کرتے۔ بل ہوا شر لکم، اگر یہ مال کو بچا بچا کے رکھتے ہیں تو فائدے والی بات نہیں ہے بلکہ نقصان والی بات ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کے اندر توق کی شکل کے اندر، سام کی شکل کے اندر، گنجے سام کی شکل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، مال تو وہ ہے جو اس نے پہن لیا، مال تو وہ ہے جو کھا لیا، مال تو وہ ہے جو خرچ کر لیا، جب مر گئے گا تو سارا مال اللہ ہی کا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو بھی اچھے اور برے اعمال کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔